अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं, उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ, आप पे जो जादू हुआ, उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए, और उस पे जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आईं, इस्तेमाल में आईं। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ ताय्युन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छावी में नहीं करना, छावी आवी छावी जावी, तत्ता भोजन कर कर खावी, एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी। मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं, अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझे, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें, एक मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाएं, 4 मंगल हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें, अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे, कभी भी जिंदगी में वो अमल असर न करे, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते या महीने का कोई मंगल, हर हफ्ते का मंगल या महीने का कोई मंगल, 1 महीने के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन के, लेकिन हो मंगल का दिन, हो मंगल का दिन। अपने जिस्म के 3 दाढ़ी के या सर के 3 बाल ले लें। अब इसमें एक और बात भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सर के बाल बहुत मुख्तसर हैं, वो क्या करें, वो महीने के बाद कंघा दे दिया करें। बाज मुख्तसर होते हैं, लेकिन अमल जरूर करें, अमल जरूर करें। और इस अमल के ऊपर अब करना क्या है, ये भी आपको मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं। इस अमल पे करना क्या है, इसके 3 तरीके बताऊंगा, इसमें से जो आप इंतखाब कर लें और जहां आपको सहूलत हो। एक तरीका तो यह है कि साफ हथेली पे रखें, हथेली पे रखें, दाएं हाथ की हथेली पे रखें, और जो पढ़ने को बताऊं वो पढ़ें, और उसके बाद इसको कहीं दफन कर दें, और कहीं पत्थर के नीचे कहीं। एक तरीका यह है। एक तरीका यह है कि वो बाल आप किसी आटे में गूंदें, गूंधे हुए आटे में डाल दें, और समंदर, दरिया, नहर, झील, जहां पानी हो, या कब्रिस्तान जहां वीराना हो लेकिन साफ जगह पे, उसको मिट्टी न लगे, कीड़े मकोड़े, जानवर, परिंदे खा जाए। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो बाल बड़ा गोश्त हो, हस्ब तौफीक हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो, 1.25 किलो हो, 1.25 पाव हो,
सवा पाव तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। सवा पाव ना 300 ग्राम किक से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, वो बाल, और उसको परिंदों में, चील कौओं में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल मंगल का दिन ले लें। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी ले लें, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा। यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात शैतानी चीजों को, बीमारियों तकलीफों को, हादसात मसाइल को। और मुजिल्लो का 7 अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले, मुइज्जो। लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिमु, ए मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता, शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। अगर अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ, और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें। महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज, इकट्ठे पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, जहनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह, जिंदगी में इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। ये अमल आपको हदिया कर दिया, आपको भी हदिया है, इजाजत है, जिसको दें उसको भी इजाजत है। इसको तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब ये है हथेली वाला। अगर गोश्त के साथ है तो गोश्त में डाल के रख दें, एक बाल गोश्त सामने रखें, एक बाल उसके अंदर डालें और या मुजिल्लो पढ़ दें, दूसरा बाल डालें या मुजिल्लो पढ़ दें, तीसरा बाल डालें या मुजिल्लो डाल दें। अच्छा, आटे का पेड़ा है, आटे का पेड़ा सामने रखें, एक बाल उठाएं, उसके अंदर दबा दें 7 बार या मुजिल्लो, दूसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो, तीसरा बाल दबाएं 7 बार या मुजिल्लो। यही आटे में, यही अमल गोश्त में और यही अमल हथेली में। पर हथेली के अमल में मैंने बताया था उसका हदिया जरूर दीजिएगा।
چاہے 1 روپے سے 1.25 لاکھ تک، 1 سے 1.25 لاکھ تک، جتنا حسب توفیق ہو، ایسے کسی فرد کو جو مانگنے سوالی اور پیشہ ور نہ ہو، ہدیہ لازم دیجیے گا، لازم دیجیے گا۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں ان کا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد بسعادت سے ہمیں زندگی میں مسائل کے حل ملے، مشکلات کے حل ملے اور پریشانیوں کے حل ملے۔ اس سے پہلے انسانیت کے پاس مسائل کے حل تھے، وہ اللہ کے بغیر تھے، اس میں اللہ نہیں تھا، اللہ کے علاوہ تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سب کو اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے اور صحابہ اہل بیت اور کتابوں کی زبان کے ذریعے جو لفظ کہلوایا ہے وہ مشرکین کہلایا ہے۔ وہ مانگتے تھے کس سے؟ وہ چاہتے تھے کس سے؟ وہ اپنی ضرورتوں کا خیال کرتے تھے کس سے؟ اللہ کے غیر سے، اللہ کے بغیر۔ میرے حضور نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی الجھن اور ناکامی ہو تو پھر تمہیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے بغیر نہیں مانگنا، اللہ کے غیر نہیں مانگنا۔ اوپر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، مشکل دور ہو جاتی، پریشانی دور ہو جاتی۔ مجھے ایک سفر میں ایک صاحب ملے، میں سفر میں تھا، ترکی تھا، تو وہاں برف پڑ گئی، تو میں نے اپنے مخلص ہیں ان سے عرض کیا امریکہ نیو یارک میں آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، سفر میں کوئی اپنی روحانی ریاضت کے لیے گیا تھا، تنہائیوں کی تلاش۔ مجھے کہنے لگے کہ میں کوئی بھی مشکل ہونا میرا ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ میں کون سا؟ کہا اللہ اکبر۔ بس پھر میں کہنے لگے کہ میں اس کو وجدان سے، کیفیات سے، درس سے پڑھنا شروع کروں، اور اللہ اکبر سے مراد یہی ہے کہ مولا میری بس ہو گئی تو سب سے بڑا ہے، بس میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گیا، میری بس ہو گئی ہے، میں بے بس ہو گیا، میری حیثیت، میری اوقات، میری سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنی چھوٹائی اللہ کی بڑائی، اپنے آپ کو بے حیثیت کہہ دینا، اللہ کی حیثیت، وقار، مقام، عزت، عظمت کو بیان کرنا، بس یہی چیز میرے رب کو پسند ہے۔ میرے آقا حضور نے یہی امت کو سکھایا ہے۔ میرے حضور تشریف لائے تو یہی ایک سبق دیا ہے، جب بھی کوئی مشکل آئے ہماری نظر کہاں جائے۔ کسی نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا بچے کا رب کون ہے؟ کہا بچے سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا رب ماں ہے۔ کیسے؟ کیوں ایسا کہہ رہا؟ کہا اب ذرا غور سے سننا، عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ کہا جب مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، ضرورت آئے، کوئی بھی ایسی چیز آئے، جس جگہ جس پہ پہلی نظر جائے وہی رب ہوتا ہے۔ پھر سنیے، جب بھی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے، جس چیز پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ پہلی نظر جس چیز پہ جائے، بچے کی پہلی نظر ماں پہ جاتی، اماں، اور بندے کی پہلی نظر اللہ پہ جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار سے کسی نے پوچھا لوگوں کے رب کیوں بدل جاتے ہیں، یعنی لوگوں شرک میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا پہلے دن ان کی مائیں انہیں رب نہیں سکھاتے، ان کی مائیں انہیں رب نہیں سکھاتے۔ میرے حضور نے پہلے دن یہ سکھایا ہے کہ ہماری نظر مشکل ہو، پریشانی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پہلی نظر کہاں جائے۔ یہ میرے حضور کی آمد باسعادت، یہ ربیع الاول کا پیغام،
یہ ہے، اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے، ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ کیوں؟ ہر مومن ہر روز اپنے کملی والے سے فیض پا رہا، ان کا احترام، عزت، عظمت اس کے دل میں بڑھ رہی، اور میرے کملی والے نے جو زندگی کی راہیں، راستے اور سچی زندگی دی ہے اسی پہ چل رہا، اس لیے ہر مومن کا ہر روز 12 ربیع الاول ہے۔ اور کہا ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر اس رات کی قدر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہر رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، اگر اس رات کی قدر ہے۔ اگر اس رات کی قدر نہیں ہے تو پھر وہ لیلۃ القدر بھی ہے تو بے قدری کی نظر ہو جائے گی اور گزر جائے گی۔ ایک درویش تھے، جیسے آپ مخلصین یہاں تشریف لائے ہیں تسبیح خانے میں، خواتین و مرد، ایک درویش تھے، وہ اکثر فرماتے تھے میرے پاس باوضو آیا کرو۔ تو ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے فرمایا اٹھ جا وضو کر کے آ۔ فرمایا حضور میں باوضو ہوں۔ فرمایا نہیں، تو بے وضو ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو اس بندے نے عرض کیا کہ حضور آپ فرما دیں وضو، آپ کون سا وضو چاہتے ہیں؟ میں تو وضو کر کے آیا ہوں۔ فرمایا عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، عبادات کا وضو پانی سے ہوتا ہے، فقیروں کے محفل کا وضو ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے۔ فقراء کی محفل میں بیٹھنا، سونا، ٹیک تلاش کرنا، اونگنا، بے وضو بیٹھا ہے، جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ جب بھی یہ محفل شروع ہوتی ہے رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول آتا ہے، بخت ماتھے پیشانیوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت لکھنے کا وقت ہے اور یہ سو رہا ہوتا ہے، اونگ رہا ہوتا ہے اور یہ غافل ہوتا ہے، اس کے مزاج میں غفلت ہوتی۔ میرے حضور جب تشریف لائے، لوگوں کے راستے، لوگوں کے رخ اور تھے، میرے حضور نے ایک راستہ دیا، اللہ سے مانگ۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا جہاں مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف، بھوک، فقر، فاقہ ہو اور جس ہستی پہ پہلی نظر جائے وہی اس کا رب ہے۔ اس لیے سنیں غور سے، ایک قیمتی موتی دے رہا ہوں، قبر میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا پوچھا جائے گا تیرا رب۔ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا رہا؟ بتاؤ۔ ساری عمر کس رب کی مشق کرتا؟ ایک سائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس آیا، سلام اللہ رضوان اللہ، اور آ کے مانگنا، وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور اللہ کے سامنے مناجات کر رہے تھے، اور وہ بیٹھا رہا، پھر فوراً کہنے لگا میں ان سے اپنے لیے کوئی درہم مانگنے آیا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں، جس ہستی سے یہ سوال کرتے ہیں آج جاؤں میں بھی اسی ہستی سے مانگوں۔ ان کے رونے، ان کے تڑپنے نے اس بندے کو اللہ سے مانگنا سکھا دیا۔ اس لیے قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، سب سے پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا اللہ کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا قرآن کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیری نماز کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرے سجدے کون ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تیرا حلال کیا ہے، تیرا حرام کیا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو نے کلمے والا ہے یا بغیر کلمے والا ہے، پہلا سوال نہیں ہوگا تو کسی مسلمان ملک میں یا غیر مسلم میں، کس قوم کا، کس نسل کا، نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال قبر میں ہوگا تیرا رب کی، رب
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना, जिन दुआओं से पहले रब्बना आता है, पहली नजर मेरी कहाँ जाती है? मुश्किल आएगी, परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, भूख प्यास चाहत जिंदगी का हिस्सा है, रब ने हमारे साथ लगा दिया है। अगर ना लगाते तो फरिश्ते होते। अल्लाह ने ये भूख प्यास राहत चाहत गम दुख परेशानी अल्लाह ने फरिश्तों के साथ नहीं लगाई, ये सिर्फ मेरे आपके साथ लगाई है। और लगाने के बाद मेरे अल्लाह ने देखा है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत उसको दी। जिंदगी मौत के दो माने हैं, एक ये जिंदगी, इसके बाद हम मर जाएंगे, एक यह है दुख मौत है और खुशियां जिंदगी है। हमने तुम्हें दुख भी दिए हैं, हमने खुशियां भी दी हैं, हमने तुम्हें कर्जे भी दिए हैं, रिस्क की फरावानी दी है, हमने तुम्हें खुशहालियां भी दी हैं, कभी तंगियां भी दी हैं, हमने तुम्हें दर्द भी दिया है और कह के भी दिए हैं। सारी चीजें अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। इसलिए कुरान ने मौत को पहले पैदा बयान किए है, क्योंकि गम ज्यादा होते हैं इस दुनिया में, खुशियां कम होती हैं। क्यों? मोमिन की खुशियों का सामान अल्लाह ने जन्नत में रखा है। इसलिए सबसे पहले कब्र में जिस चीज का सवाल होगा ना, वो तेरा रब के बारे में बात कर। क्या सवाल होगा? मन रब, ते बता तेरा रब कौन है। रबीउल अव्वल की बहारें और बरकतें हमें एक पैगाम देती हैं, अपने रब को पहचाने। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह की बारगाह में एक शख्स आया और फरमाया, मुझे अल्लाह अल्लाह सिखा दें, मुझे ईमान सिखा दें। फरमाया, मेरे अल्लाह अल्लाह ईमान का सारा खुलासा है कि अपने रब को पहचान, और रब की पहचान की मशक कर। अगले कुछ अल्फाज मेरे हैं, मशक कर, रब को पहचान। और ये रब इन फुकरा की महफिलों में, जैसे आप दूर परे से सफर करके तशरीफ लाए हैं, यहां से मिलता है। तेरा रब कौन है बता, कब्र का पहला सवाल। रब कौन है? और अल्लाह पाक जल्ल शानहू जब मर जाएगा बंदा, दाएं तरफ नमाज, बाएं तरफ रोजा, सर की तरफ कुरान, पांव की तरफ खैर की तरफ उठने वाले कदम, जैसे आप खैर की तरफ चल के आए हैं, ये सारे होंगे। फिर नकीरैन अजाब भी देना चाहेंगे, कोई दाएं से बाएं से इसको संभालेंगे। तो कहा फिर लहद में जो मुश्किल कुशा आ गए, ये अमाल, इधर से मुश्किल कुशाई नमाज, इधर से मुश्किल कुशाई रोजा, सर की तरफ मुश्किल कुशाई कुरान, पाँव की तरफ, हर तरफ इबादत इसको घेर लेंगे। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, फरमाया नमाज दरूद पाक, इसको कहेंगे। क्या सवाल है? मन रब्बो का, कहा ये जवाब दे। फिर अगला सवाल, फिर इसको अमाल इंसानी जिस्म में, हदीस में आता है मफहूम है, कहा ये जवाब दे। फिर इबादत और अमाल इंसानी जिस्म में बैठे होंगे, कहा ये जवाब दे। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया। इस रब पे मेहनत करते, मेरी आका, मेरी हुजूर, मैं उस जगह गया जहां हुजूर ने बकरियां चराई, तहत नजर देखता रहा, कहां मेरे आका के कदम हैं और मुझ बेअदब के कदम वहां पड़ जाएं। बस कांपता भी रहा, माफी भी मांगता रहा, और अम्मा हलीमा के घर गया मैं, जहां मेरा हुजूर का बचपन, हुजूर की रूहानियत, मेरे आका की नूरानियत, मेरे हुजूर ने यह पैगाम दिया है, रब को पहचान, रब को पहचान।
دیکھیں، آپ اپنے والد کے حق میں قصیدے کہیں، شان کہیں، اور والد پیاس کا مارا، بھوک کا مارا پانی پانی کہتا ہے اور اس کو پانی کوئی نہ دے، کیا اس کو فرما بردار کہا جائے گا؟ رب کو پہچانے. سارے انبیاء، سارے نبی اور خود میرے آقا نے ایک پیغام دیا، رب کو پہچانے. اس لیے قبر میں جا کے رب کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، اور رکوع میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی اعلی. ان کو اٹھا دو. ہاں، ربنا لک الحمد. آپ نماز میں دیکھیں، رب کی پکار آ رہی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، رب کی پکار آ رہی. اور سے دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین. سوچیں، آپ اپنی نماز کے رب کو پکاریں تو اللہ پاک کہے گا میں نے ساری عمر تجھے نماز میں اپنے رب ہونے کی نشانی، رب ہونے کی یاد دہانی، رب ہونے کی نشانی اور رب ہونے کی یاد دہانی کرائی تھی، تو پھر بھی مجھے نہ پہچان سکا. آج میں نے قبر میں تجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے تو بھول گیا، تو دائیں بائیں دیکھتا ہے مجھے بچاؤ. ساری عمر میں تو رب کی تجھ سے میں رٹے لگوائے تھے. میں پرانی بات ہے، میں سوات میں تھا 1988 میں، 86 میں ایک سفر میں گیا. وہاں سوات میں ایک مٹا ہے، وہاں گیا. پٹھان بچے پڑھ رہے تھے، اردو آتی نہیں تھی. مجھے 86 کے لفظ آج بھی ہیں. اور بچوں نے اتنا پڑھا مجھے یاد ہو گیا. گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی. استاد کہے تا خبراتے ہوئی کیوں پڑھو؟ اچھا بھئی تو ان کو اردو میں بتا. پشتو میں کہتا ہے اردو بول. اور میں نے آج تک مجھے وہ الفاظ یاد ہیں 1986 کے. کتنے سال پتہ نہیں، 30 سال تو ہو گئے ہوں. گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے بچہ بیچارہ رٹ رہا ہے، پٹھان کا بچہ پختو سر خبرہ کی، وہ بیچارہ رٹ رہا ہے. گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر. اس کو یاد ہو نہ ہو، مجھے 40 سال سے آج بھی یاد ہے. گھوڑے پر سرخ زین تھی. میرا اللہ کہتا ہے ایسے ہی تجھے میں نے نماز کے ہر رکن میں، زندگی کے ہر لمحے میں تجھے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے. نماز ساری رب. ربنا لک الحمد رب جعلنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اور کہاں ہے نماز میں رب؟ ربنا لک الحمد ربنا وتقبل دعا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا حب لنا. رب پہلے دن سے ایک زندگی کا سبق دیا ہے، اس کو پہچان. اس لیے آپ نے محسوس کیا، مریض کو جا کے کہتے ہیں پہچانا میں کون ہوں؟ مجھے پہچان ختم ہو گئی ہے. انہیں نہیں پہچان لیا تھا. کیوں؟ اس زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی. اس وقت اگر ساری عمر میں رب کو پہچانا تھا تو پھر وہی پہچان کام آئے گی. بس ساری عمر کا سبق رب ہے، ساری عمر کا سلیقہ رب ہے.
ساری عمر کی زندگی رب ہے۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ کیا کہیں گے؟ ساری عمر تو نے جو محنت کی، آ قبر میں سب سے پہلے بتا تیرا رب کون ہے۔ بس ساری عمر کا نچوڑ رب بتا، جواب دے۔ اور پھر وہ جواب زبان کا بھول جائے گا، صرف دل کا جواب، دل کا جواب، دل کا جواب۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے طوطا پالا، طوطا کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ بلی آئی، طوطے کو اٹھا کے لے گئی، بلی آئی طوطے کو اٹھا کے لے گئی۔ وہ بے ہوش ہوئے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ حضرت کے مریدوں نے، حضرت کے غمخاروں نے، حضرت کے جانثاروں نے فرمایا، عرض کیا حضرت اور طوطا لے کے دے دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، طوطے کی موت پہ نہیں، اپنے انجام پہ پتہ ہے۔ طوطا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جب موت آئی، بلی آئی، تو طوطے کا کلمہ بھولا، طوطا ٹائیں ٹائیں کرنے لگا۔ مجھے اپنا خطرہ ہے، یہ جو زبان کا کلمہ پڑھتا ہوں، کہیں موت آئے تو میرا زبان کا کلمہ نہ بھول جائے۔ موت کے وقت صرف دل کا کلمہ یاد آئے گا، اور یہ دل کا کلمہ صرف اس کو نصیب ہوگا۔ لکھ لیں آج فقیر کی بات کو، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہ میں سفر کرتا رہا، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہوں میں سفر کرتا رہا، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہوں میں سفر کرتا رہا۔ ناگواریاں تھیں، دل نہیں چاہتا تھا، گرمی سردی بارش طوفان تھی، حبس تھی، بھوک پیاس تھی، جیب میں پیسے نہیں تھے۔ ناگواریاں تھیں، لوگ دشنام نوازی تانے دیتے تھے۔ ناگواریاں تھیں، لوگ الزام لگاتے تھے۔ ناگواریاں تھیں، لوگ دھکے دیتے تھے۔ ناگواریاں تھیں، لوگ تانے دیتے تھے۔ کیا ملا تجھے اس در سے؟ کیا پایا؟ یہی تیری عزت ہے، اتنے سالوں کا صلہ یہی تجھے ملا ہے۔ یہی حضرت خالد بن ولید کو یہی کہا گیا تھا۔ میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا، سامنے وہ ساری صحابہ کے لشکر، آل رسول، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، حضرت جعفر کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، اچانک واقعہ یاد آیا، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس مسائل مشکلات ہیں۔ میں نے کہا جا کے حضرت جعفر سے کہیں، اپنے بھائی حضرت علی سے کہیں، وہ حضور سے کہیں، وہ اللہ سے کہیں، میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں، اتنا کام ہو جائے۔ میں کیسے جاؤں حضرت جعفر کے پاس؟ پھر میں نے اسے حضرت جعفر کے پاس جانے کا راستہ بتا دی۔ آل رسول تھے، آل رسول کی ہستیاں تھیں، میں نے راستہ بتا دی۔ اور جب میں حضرت جعفر کے مزار پہ کھڑا تھا تو میں نے ان سے کہا بابا جی یاد ہے بڑے بندے آپ کے پاس بھیجے تھے، آج چل کے آیا۔ بڑے بندے آپ کے پاس بھیجے تھے، آپ کو بڑے اعمال کے ہدیے کروائے تھے، اب خود چل کے آئے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں؟ خالد بن ولید یرموک کے میدان میں لڑ رہے، سیف اللہ کا لقب ہے، وہی پروانہ آ گیا، ایک خط آیا، آج کے بعد آپ سپہ سالار نہیں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح ان کا مزار بھی وہی ہے۔ میں وہاں گیا اور غزوہ موتا میں گیا، اس کی مٹی اٹھائی، بوتل میں ڈالی، اور میں نے اپنے گھر والوں میں کہا میری میت کے ساتھ یہ مٹی رکھ دیں، اس مٹی میں آل رسول کا خون ہے، اصحاب رسول کا خون ہے، ان کے گھوڑوں کے سموں کی خاک ہے۔ اور خالد بن ولید کو بھی یہی تانے ملے تھے، یہی آپ کی خدمت کا صلہ ملا۔ لوگوں نے کیا عظیم تھے، فرمانے لگے پہلے سپہ سالار چیف تھا آرمی کا، اب سپاہی بن کے لڑتا رہوں گا، کیوں؟ پہلے بھی اللہ کے لیے تھا، اب بھی اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ ان کے من میں رب اتر گیا تھا۔
ان کے من میں رب اتر گیا، ان کے جیوں میں، ان کی طلب میں، ان کی تڑپ میں، ان کی سوچوں میں رب اتر گئے، رب اتر گیا، ان کے اندر رب اتر گیا۔ ہر نماز میں رب کی مشق کرائی جاتی ہے۔ آپ محسوس کریں، آج تک سمجھا ہی نہیں رب 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 نماز میں کیوں آ رہا، نماز میں لفظ رب کی دہرائی کیوں کرائی جا رہی؟ سوچیں تو صحیح۔ پھر صرف نماز میں نہیں، دعاؤں میں دیکھیں کتنی مسنون قرآن کی دعائیں ہیں جس میں رب آیا، ربنا آیا، ربنا آیا، ربی آیا، رب رب آیا۔ دعاؤں میں مشق کرائی جاتی ہے کہ بس، اور یہ میرے آقا نے کی آمد، میرے حضور کی برکت سے یہ سب کچھ ملا، میرے آقا کی کمالات کے کمالات ہیں، آپ کی برکات کا برکات ہیں، آپ کی آمد کے ثمرات ہیں، آپ کی روح اور نورانیت کی نورانیت ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ خیریں ہم تک پہنچی ہیں۔ ربنا کا لفظ پکا کریں، رب کا لفظ پکا کر لیں، اور یہ پکا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا یہ اندر اتر جائے گا، جیوں میں، من میں، جذبوں میں، دل میں اتر جائے گا۔ جب من میں، جیوں میں، دل میں اتر جائے گا بس پھر کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ پھر ساری دنیا مجھے کہتی رہے 2 نمبر ہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں میں 1 نمبر ہوں۔ اگر اندر رب نہ اترا ساری نمبر مجھے 1 نمبر کہتی رہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں 2 نمبر ہوں۔ یہ اتر جائیں، پر اترے موت سے پہلے پہلے، موت کے بعد کام نہیں بنے گا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، مجھ طرف دیکھیں، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک چیز محسوس کی ہوگی، کہنے لگے کہ یہ معذور بچہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو نامکمل دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کا پیٹ کیا ہے؟ زمین اور آسمان، یہ دنیا کا پیٹ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان یہ دنیا کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو نامکمل آئے دنیا کے پیٹ میں، تو وہ زندگی بھر وہ مطمئن زندگی، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا جو صحت مند لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ سچ ہے؟ کہتے ہیں جی پیدائشی معذور ہے، گنگ ہے، پیدائشی لنگڑا لولا ہے، پیدائشی اندھا کانا ہے، پیدائشی بہرا یا فلاں ہے، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح جو زمین و آسمان کے پیٹ سے نامکمل جائے گا وہ قبر کے پیٹ میں مکمل زندگی نہیں گزار سکے۔ ہمارے 3 پیٹ ہیں، پہلا پیٹ، دوسرے پیٹ، دوسرے فیز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تیسرا پیٹ آنے والا ہے اور وہ آخری پیٹ ہوگا، اور عجب بات ہے واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں۔ سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد شاید واپس آئے گا، واپسی نہیں۔ اس تیسرے پیٹ میں جانے کی ہمیں تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اس تیسرے پیٹ میں وہ قبر کا پیٹ ہے، اس لیے قبر کے پیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال رب کا ہے، رب کا ہے، سب سے پہلا سوال رب کا ہے۔ اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، ربنا رب حب لی من الصالحین۔ رب کا سبق کیسے یاد ہو جائے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مولا کوئی کائنات کا دسترخوان بھیج عرشوں سے، مجھ سے بڑا کوئی فقیر، منگتا، بھکاری، مفلس ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال مکمل ہو جائے، اس سوال کی تکمیل ہو جائے، اور یہ سوال ایسا ہے
جس سے کام بن جائے گا، جس سے مسئلے حل ہو جائیں گے، جس سے مشکلیں دور ہو جائیں گی، جس سے ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سوال کیسے مکمل ہوگا، اس کی کیسے تیاری کریں؟ سوچیں۔ یہ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور پھر وہ راہیں دی، وہ سچے راستے دیے، وہ دعاؤں کا اہتمام دیا، وہ نماز کا رکوع سجدہ قیام دیا۔ یہ ساری مشق دی، مشق دی، ساری مشق دی، یہ ساری مشق دی کہ رب کا اقرار، رب کا اقرار اور مخلوق کا انکار، بس یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ رب کا اقرار، کہ اس رب کا اقرار میری زندگی میں کیسے اتر جائے، اور مخلوق کا انکار، کہ ساری مخلوق میری تائید پہ آ جائے، میرا رب فیصلہ کر لے کہ میں نے تیری تائید نہیں کروانی، ساری مخلوق میرے فاقے ختم کرنے پہ آ جائے، میرا اللہ چاہے میرا تیرے فاقے ختم نہیں کرانے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کے ہونے کا فیصلہ دل میں لانا ہے میں نے آپ نے، اور موت کی خبر نہیں ہے، ایک پل کے اندر زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ یہ میرے حضور کی آمد کا مقصد ہے، یہ میرے حضور نے زندگی کا مجھے آپ کو یہ سچا سبق دیا ہے، یہ زندگی کا سچا سبق ہے۔ اگر یہ زندگی کا سچا سبق یاد ہو گیا، ساری کہانیاں یاد ہو گئیں۔ میرے ساتھ ہوں فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوج